السلام علیکم دوستو، لیبیا کے کرنل قذافی خان جو کہ اپنی ہی عوام کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ 2011 میں قذافی خان کو مارا گیا اور آج 2023 ہے۔ قریب 12 سال کے وقت میں جتنی شہرت آج قذافی خان نے لے لی ہے اتنی شہرت اس کے زندہ ہوتے وقت نہیں تھی۔ قذافی خان کو اس کی عوام نے کیسے مارا، اس کا اقتدار کیسے گزرا، کا بچپن کیسے گزرا، جانیے اس ویڈیو میں۔ قذافی خان کا مکمل نام معمر محمد منیار القذافی تھا۔ یہ 1942 میں مغربی لیبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ نے اس کا نام معمر قذافی رکھا۔ معمر قذافی نے اپنی آنکھ ایک غلام ملک میں کھولی۔ اس وقت لیبیا کا خطہ اٹلی کی ایک قانونی ہوا کرتا تھا۔ قذافی خان بچپن سے ہی خواب دیکھا کرتا تھا کہ اس غلامی سے میں نے کسی نہ کسی طرح سے نکلنا، ایسے نجات حاصل کرنی ہے۔ قذافی کا پورا گھرانہ ان پڑھ تھا، بکریاں چرانے والا تھا اور اونٹ پالتا تھا۔ اس دوران اس کے دادا نے اس کو پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں ہوئی۔ 7 سال تک ایک دینی مدرسے میں پڑھتا رہا۔ پھر وہ اپنے گاؤں سے 20 میل دور ایک سکول میں پڑھائی کرنے چلا گیا۔ 7 سال کا بچہ 20 میل دور گھر سے دور جا کر پڑھائی کرتا تھا۔ صبح کے ٹائم پڑھائی کرتا تھا، شام کو ایک چھوٹی سی مسجد میں جا کر سو جاتا تھا اور ہفتے بعد اپنے گھر واپس آتا تھا۔ کرنل قذافی نے 4 دہائیوں پر مشتمل حکومت کی۔ 1970 سے لے کر 2011 تک اس کی حکومت قائم رہی۔ کرنل قذافی کا یہ منشور تھا کہ تمام مسلم ممالک کا ایک بلاک بنایا جائے جس میں پاکستان، عراق، شام، فلسطین، سعودی عربیہ اور اس جیسے 56 اسلامی ممالک شامل تھے۔ کرنل قذافی ایک محب الاسلام انسان تھے۔ وہ ایک بار اٹلی کے دورے پر گئے، وہاں پر اٹلی کی غیر مسلم بہت ساری لڑکیوں کو دعوت دی، ایک بہت بڑی کانفرنس کی، اس میں لڑکیوں کو انوائٹ کیا اور انہیں اسلام کا پیغام دیا اور ان میں سے کئی لڑکیوں نے اسلام کو قبول بھی کیا۔ لیبیا میں سود کا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 0% تھا، مطلب کوئی بھی اگر لیبیا کا شہری قرض لینا چاہتا تو اس کو بالکل 0% انٹرسٹ ریٹ پہ بغیر سود کے قرض ادا کیا جاتا۔ کرنل قذافی کے اتحاد کی نظیر جو ہے وہ ایک پاکستان میں بھی نظر آتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے کے بعد پاکستان کو اب ضرورت تھی کہ وہ اپنی دفاعی نظام کو مضبوط بنائے اور اس کے لیے اس نے ایٹم بم بنانے تھے، لیکن اس کے لیے پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس فنڈ نہیں تھا۔ تو انہوں نے قذافی خان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایٹمی تجربات کر سکیں۔ تو قذافی خان نے ان کو $100 ملین ایٹمی تجربات کے لیے دیے۔ ان پیسوں کے ملنے کے بعد پاکستان نے کامیاب تجربات چابی کے مقام پر کیے۔ قذافی خان نے 42 سال حکومت کی اور اپنے شہریوں کو وہ سہولتیں دی جو آج بھی یورپ اور امریکہ جیسے ممالک نہیں دے سکتے۔ ایون کہ چائنا جیسا ملک بھی وہ فیسلٹیز نہیں دے سکتا۔ اس نے پانی کو فری کر دیا تھا، بجلی فری تھی، تعلیم فری تھی اور صحت کے جتنے بھی معاملات تھے بالکل وہ اپنے شہریوں کے لیے فری تھے۔ میگا نیشنل الیکٹرک گرڈ بنایا جس سے پورے لیبیا کو مفت بجلی فراہم کی جاتی تھی۔ یہ گریڈ اسٹیشن اتنا بڑا تھا کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان جیسے 4 ممالک مل کر بھی ایک گریڈ اسٹیشن بنائے تو اتنا بڑا گریڈ اسٹیشن نہیں بنا سکتے۔ لیبیا میں زیر زمین پانی کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود تھا جس کا کچھ حصہ لیبیا سمیت سوڈان اور مصر میں بھی تھا۔ اس فلٹر پلانٹ سے لیبیا کے عوام آنے والے 1000 سال تک پانی استعمال کر سکتی ہے اور وہ بھی بالکل فری۔ قذافی خان نے اپنا اقتدار سنبھالا تو اس وقت لٹریسی ریٹ 10% تھا اور 2011 میں لٹریسی ریٹ 88% تھا۔ اسٹوڈنٹ جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوتا تو اس کو جاب مل جاتی۔ اگر ان کیس اس کو جاب کسی صورت میں نہ ملتی تو حکومت کی طرف سے وظیفہ متعین کیا جاتا جو کہ ہر مہینے اس بچے کو ملتا رہتا۔ اگر کوئی شخص زمیندارہ کرنا چاہتا، کسان بننا چاہتا تو اس کو زمین میسر کی جاتی۔ لیبیا کے کسی بھی شہری کو اگر پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی اور وہ قرض کے لیے اپلائی کرتا تو اسے قرض نہ صرف ملتا تھا بلکہ قرض پہ ٹیکس بھی 0% تھا، جبکہ پاکستان میں اگر قرض لیا جائے تو اس پر سود کی جو شرح ہے وہ 22% ہے۔ اگر آپ نے 1 لاکھ لیا تو آپ کو 1,22,000 روپے ریٹرن کرنا ہوگا، جبکہ ہمارا ملک بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ لیبیا میں پیٹرول کی قیمت انتہائی کم تھی، بلکہ یوں کہا جاتا تھا کہ لیبیا میں پانی مہنگا ہو سکتا ہے لیکن پیٹرول انتہائی سستا ہے۔ گزشتہ صدی میں زمینی ذخائر میں سے قیمتی ذخیرہ جو سمجھا جاتا تھا وہ پیٹرول کی مد میں تھا۔ جس ملک کے پاس پیٹرول تھا وہی سپیریٹی رکھتا تھا۔
لیبیا کے پاس پیٹرول بہت ہی وافر مقدار میں تھا، بلکہ لیبیا نے چائنا، ہندوستان اور پاکستان اور افغانستان جیسے ممالک سے تیل کی ڈیل کی، جس میں انہی کی کرنسی میں ایکسچینج ہونا تھا۔ مطلب اگر پاکستان میں پاکستانی روپیز استعمال ہوتے ہیں تو پیٹرول بھی ان کو پاکستانی روپیز میں ملتا۔ یہ ڈیل دنیا کی سب سے بڑی ڈیل سمجھی جا رہی تھی۔ لیبیا پر کسی قسم کا کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا۔ اثاثوں کی کل مالیت 50 ارب ڈالرز تھی۔ لیبیا میں نئے شادی کرنے والے جوڑے کو $50,000 دیا جاتا، جس سے وہ شادی بھی کرے گا اور اپنا گھر بھی بنائے گا، اور جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو $5,000 دیے جاتے۔ ملک میں اتنی خوشحالی اور اتنی فراوانی دیکھتے ہوئے کرنل قذافی نے یہ فیصلہ کیا کہ پوری دنیا کی کرنسی جو ہے وہ افریقن کرنسی میں کنورٹ کی جائے۔ Libya's central bank holds close to 144 metric tons of gold. That's worth roughly $6.5 billion. And even though the gold is held by Libya's central bank, economists we spoke with say it's not independent of... قذافی خان ایک انقلابی مائنڈ رکھنے والے انسان تھے اور اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے عورتوں پر زیادہ بھروسہ کیا۔ جب بھی اس کو دیکھا جاتا سیکیورٹی کے مامور پر تو اس کے دائیں بائیں خواتین ہی نظر آئی ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ قابل بھروسہ ہیں۔ اس کی سیکیورٹی میں ایک عائشہ قذافی بھی کام کرتی تھی۔ 1988 میں قذافی خان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو عائشہ قذافی سب سے آگے آئی اور اس کو گولی لگی اور اسی گولی سے وہ شہید بھی ہو گئی۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں لیبیا کو جنت کی نظیر بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں تمام تر فیسلٹیز بالکل مفت فراہم کی جا رہی تھی، جس میں سیر فرست، بجلی، گیس، پانی اور صحت کے معاملات شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا خوشحال ملک آخر تباہ کیسے ہوا؟ اتنے خوشحال ملک کو آخر تباہ کیوں کیا گیا؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، مسلم بلاک کا بننا۔ یہ امریکہ کو ناقابل برداشت تھا کہ ایک مسلم بلاک بنے۔ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں کا الگ سے بلاک بنے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ہمارے انڈر ہی رہ کر کام کریں۔ دوسری سب سے مین وجہ وہ تھی لیبیا کی اپنی کرنسی بنانا۔ امریکہ اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہے کرنسی کو۔ اسی کرنسی کی بدولت آج امریکہ پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے، جبکہ کرنل قذافی اس راج کو ختم کرنے کے لیے لیبیا کی کرنسی کو دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا تھا۔ تیسری سب سے بڑی اور اہم وجہ آئل تھی۔ کرنل قذافی خان آئل کو چائنا اور انڈیا میں انہی کی کرنسی میں سیل کرنا چاہ رہا تھا، اور اس طرح لیبیا پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ کا لوہا منوا چکا ہوتا۔ یہی 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے کرنل قذافی کو لینڈ سے ہٹانا پڑ گیا، اور امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لیبیا کے باغیوں کے ہاتھوں کرنل قذافی کو مروا دیا۔ اپنا کام کیا، ایون کہ ہر بندے نے اپنا کام کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے قذافی خان کو تخت سے ہٹایا جائے، اور آخر کار تخت سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ قذافی خان کو نہ صرف تخت سے ہٹایا گیا بلکہ قذافی خان کو مارا گیا، اور مارا کس نے؟ اسی کی اپنی عوام نے، جس کے ساتھ اتنا کچھ اچھا کر گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔